أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة على أعدائهم أجمعين. اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے دعائیں کمیل، نماز با جماعت اور طلب کی گئی دعائیں، ہم سب کی شرکت اور حاضری، مومنین اور مومنات کی جو بھی دلی مرادیں ہیں بحق صاحب زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، سب کی شرعی دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، سب کی پریشانی تکلیفیں مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ کائنات کی تمام مشکلات کا حل، امام کا ظہور ہے، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے یہ جو توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے اس نیک جگہ پر حاضر ہونے کی اور اس نیک عبادت میں شامل ہونے کی، یہ توفیق ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں اس طرح کی توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مہدی منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نامی کتاب، جس کے مؤلف آیت اللہ محمد جواد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کتاب میں جو آخری امام کے آنے سے پہلے دنیا میں جو نشانیاں دیکھنے کو ملیں گی، ان نشانیوں کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی تلاش اور کوشش ہے. ابھی تک 2 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں اس حوالے سے. پہلی نشانی جو ذکر کی گئی وہ دنیا بھر میں ایک فتنہ اور فساد دیکھنے کو ملے گا، جس فتنے اور فساد میں انسان اتنا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، درد رکھنے والے لوگ اتنا درد کھائیں گے کہ وہ خدا سے موت کی تمنا کرنے لگیں گے کہ خدایا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے ظلم. یہ پہلی نشانی ہے، یعنی ظلم اتنا بڑھ جائے گا دنیا میں، ایک جگہ جنگ ختم ہوگی تو دوسری جگہ شروع ہو جائے گی، درندہ جانوروں کی طرح مظلوموں کی جان لی جائے گی. یہ پہلی نشانی تھی. دوسری نشانی جو گزشتہ جمعرات کے دن یہاں پر مختصر روشنی ڈالی گئی وہ یہ کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان بھی فتنہ اور فساد زیادہ ہو جائے گا، آپسی اختلاف زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک مومن دوسرے مومن کو کافر کہنے لگے گا، ایک مومن دوسرے مومن کے نام کو سنے گا تو تھوک دے گا، چہرہ دیکھے گا تو منہ پھیر لے گا. اتنا جو ہے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان یہ مسئلہ پیش آ جائے گا. اگر ایسا نظر ہو رہا ہے، دنیا میں دکھ رہا ہے ہمیں، تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہم آہستہ آہستہ ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج انشاءاللہ 2 نشانیاں عرض کرنی ہے. تیسری نشانی جو ہمارے سلسلے کے اعتبار سے، تیسری نشانی یہ ہے کہ زمانہ
ثقافتی اعتبار سے، کلچرل اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے غبار آلود ہو جائے گا۔ اس غبار آلود فضا میں دنیا کی اکثریت دھوکہ کھا جائے گی۔ یہ ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کو بہتر آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے اگر مختصر ایک مقدمہ عرض کرنا چاہیں تو دو باتیں عرض کر سکتے ہیں۔ ایک، اگر ہم موٹر بائک سے یا اپنی گاڑی سے ڈرائیو کر رہے ہیں، راستہ صاف ہے اور راستے کی بھی خبر ہم کو ہے کہ کہاں جانا ہے، کون سے راستے سے جانا ہے، جب اس طرح کا مسئلہ ہوگا، راستے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، صاف ستھرا راستہ ہے اور مقصد بھی ہم کو معلوم ہے، تو بندے کو پہنچنے میں بھی رفتار اس کی تیز رہے گی، آسانی سے پہنچ جائے گا، گھبراہٹ کوئی انسان کو نہیں ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا کہ انسان کہیں جانے کے ارادے سے کہیں دوسری جگہ چلا جائے، اس لیے کہ راستے کی خبر اس کو ہے، راستہ صاف ستھرا نظر آ رہا ہے تو پہنچنے میں بھی آسانی ہوگی اور بندے کے دل میں بھی کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اسی سفر کو آپ جیسے ہمارے علاقوں میں سردیوں کے دنوں میں اتنا جاڑا ہوتا ہے کہ جو ہے بندہ صبح نکلے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آگے کیا آ رہا ہے، یا راستہ شبنم کے ایام میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو ہے آگے ہم جو جا رہے ہیں گڑھا ہے، کوئی بریکر ہے، کیا ہے نظر نہیں آتا۔ ایسے جگہ پر انسان کے بھٹکنے کا بھی امکان زیادہ ہے اور انسان کے مقصد کو پہنچنے میں بھی دیری پیش آ جائے گی۔ تو روایات کے اعتبار سے انسان کے لیے دینی اعتبار اور دنیاوی زندگی امام کے آنے سے پہلے وہ شبنم والا ماحول بن جائے گا، آگے کون آ رہا ہے نہیں آ رہا، ہم جہاں جا رہے ہیں سامنے کیا ہے نہیں، اس طرح کا ماحول ہو جائے گا۔ تو اس ماحول میں بندہ یہ سوچ کر نکلے کہ راستہ صاف ہے لیکن آگے جا کے گڈھے میں گر جائے، بندہ یہ سمجھ کے آگے بڑھ جائے کہ یہ راستہ سیدھا جائے گا لیکن آگے جا کے ٹکرا جائے گا۔ اس طرح کے مسائل دنیا میں پیش آئے۔ اس کی روایت جو ہمیں ملتی ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ اِنَّا بَيْنَا يَدَيِ الْقَائِمِ سِنِينَ خَدَّعَةً، 12ویں امام کے ظہور سے پہلے کچھ سال بڑے دھوکے والے گزرے۔ ایک دیکھیں عربی میں ہم لوگ سنتے ہیں، یہ بہت کچھ حد تک جانتے بھی ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو استعمال کریں تو اس کے اندر تھوڑا سا معنی کی گہرائی اور اس کی شدت زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو امام نے بتایا خدعہ کہتے ہیں عربی میں دھوکے کو، امام نے فرمایا کہ خدعہ بہت زیادہ دھوکے کا زمانہ ہو جائے گا۔ یہ ظہور سے پہلے مسئلہ پیش آئے گا۔ امام نے خود وضاحت فرمائی کہ کس طرح کی فضا ہوگی، جس فضا میں دھوکے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ اکثر دھوکہ بھی کھا جائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا ظہور سے پہلے جس دور میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ جو بندہ حقیقتاً سچا ہے دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی، جو جتنا زیادہ جھوٹ کہے گا زمانہ اس پر اتنا زیادہ بھروسہ کرے گا۔ ایسا وقت آ جائے گا کہ سچے کو جھوٹا نام دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ مکار اور عیار لوگوں کی شہرت اور عزت ہوگی۔ جتنا بندہ مکاری اور عیاری کرے گا لوگوں کے درمیان اتنی اس کی پہچان ہوگی۔ صاف ستھری زندگی کرنے والے انجان ہوں گے، غریب ہوں گے، لیکن جتنا بندہ چاپلوسی میں چلا جائے، جتنا بندہ مکاری اور عیاری میں چلا جائے اتنا زیادہ جیب بھی گرم ہوگی
جانی پہچانی، شہرت اس کی زیادہ ہوگی، عزت جھوٹی عزت کہیں. کچھ یہاں پر ایک لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، یہ جو آرٹیفیشل پھول جو ہوتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے یہ گل نما ہے. ٹھیک، پھول نہیں ہے، پھول جیسے ہے. اگر پھول ہوتے تو مہک چاہیے تھا، اگر پھول ہوتے تو مرجھانا چاہیے تھا. یہ صرف شکل بتا رہی ہے کہ یہ پھول نما ہے، پھول جیسے ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. مکار اور عیار لوگوں کی زیادہ پہچان اور عزت ہوگی. آخر میں امام نے فرمایا کہ کچھ دین نما لوگ منبروں پر راج کریں گے. دین نما لوگ، یعنی ان کے دل میں نہ دین کا درد ہے، نہ سامعین کی کوئی ان کو فکر ہے. وہ لفاظی فلاں فلاں جو بھی ہے، مولا کی کا منظور کیا ہے خدا مولا خود بہتر جاتے. امام نے جو فرمایا کچھ دیندار نما لوگ خطیب اور مقرر ہو جائیں. امام نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کی جن کے دل میں دین کا کوئی درد نہیں ہے، ایسی تقریریں جب نیچے بیٹھنے والے سنیں گے، صاحب کتاب نے فرمایا ہے جب ایسوں کی تقریروں کو لوگ سنیں گے تو گمراہی ہی گمراہی ملے گی. یہ لوگوں کو دین پہنچانا، دین کی ترقی اور دین کی تبلیغ ان کا ارادہ نہیں ہے. اگر یہ ہو تو پھر دیندار ہے، دیندار نما نہیں ہے. تو دیندار نما لوگ. یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گے اگر کوئی بندہ فیک کرنسی، کھوٹی نوٹ بازار میں لے جا کے کام میں لانا چاہتا ہے تو اس کو جو ٹکڑا کاغذ کا لے جا رہا ہے اس کو رنگ روپ میں وہ اصلی کرنسی جیسی بنانی پڑے گی. تب جا کے آگے والے کو کیا کر سکتا ہے، یہ دھوکے میں لا سکتا ہے اور آگے والے سے کچھ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. ورنہ کوئی بندہ صاف کاغذ لے جا کے دکان میں دے کہ یہ لو بھائی پیسہ، تو نہیں لے گا. پوری طرح سے دنیا پرست لوگ آگے بیٹھ جائیں تو لوگ عوام سمجھ جائے گی. تو منبر پہ آنے کے لیے دین کا ایک حلیہ اپنانا پڑے گا. تو دین کا حلیہ کیا ہے؟ دیکھیں خدا بہتر جانتا ہے یہ بات. ہم اپنے دل کی گہرائی سے خدمت میں عرض کریں، جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں اگر اللہ نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی معصوم نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ. 4 کتابوں سے کچھ پڑھی ہوئی باتیں آ کر آپ تک پہنچاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کسی جملے میں غلطی ہو جائے، آپ غلطی ہمارے جملے پر ڈالیں، دین پر نہیں لگے چلے جائیں. لیکن مصیبت کیا تھا، کہنے والا غلط کہہ رہا ہے، ہم انگلی دین پر اٹھا دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے، کچھ لوگ دین نما بن کر، دین کا درد بن کر، یہ بات آغا صاحب اور دیگر حضرات جو اس کو ایک مثال میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جن علماء سے یا جن ذاکرین سے، جن خطباء سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شاید یہاں پر آنے والی جنرل عوام وہ باتیں نہیں جانتی جو انتظامات کرنے والے جانتے ہیں. وہ جو کھانے پینے کے حوالے سے لاڑ پیار چلتا ہے، وہ جو دوسرے تیسرے مسائل میں ان کی باتیں ہوتی ہیں، یہ چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ وہ کیا ارادہ لے کر آیا ہے. ٹھیک، تو یہ ایک جملہ آج یہ خیال ہمارے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ ہم نے ایک روایت بھی یہاں پر آپ کی خدمت میں بتائی تھی کہ 7ویں امام کی خدمت میں کسی نے ایک مرثیہ پڑھا آپ کے جد کا، تو آپ نے لوگوں کی طرف سے ملے ہوئے جتنے انعامات آپ کی خدمت میں تھے، سارے کے سارے انعامات اس کی گود میں ڈال کے کہا کہ یہ ذکر اہل بیت کا ادنا تحفہ ہے. یعنی امام اتنا دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس ذکر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ٹھیک، اگر کوئی بندہ کوئی تصور کر لے تو یہ بندے کی شخصیت کی قیمت بتا رہا ہے، ذکر کی نہیں.
ورنہ یہ ذکر ہم لوگوں کی کیا، یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہاں آنے کا موقع مل رہا ہے، یہاں بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے، یہی بہت بڑی توفیق ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک ایسا، تو یہاں پر دھوکہ کھانے کے حوالے سے خود امیر المومنین کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کو مختصر عرض کریں۔ جناب یہ کتاب ارشاد القلوب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جناب کمیل جن کی دعا بھی ہم نے پڑھی، دعا کمیل، دعا جناب کمیل ابن زیاد نخائی کا ایک جانا پہچانا لقب یہ ہے کہ مولا امیر المومنین جناب کمیل کو اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ ان کا جو تاریخ میں لقب ہے رازدار علی، یعنی وہ باتیں جو دوسروں کو امام نہیں بتاتے تھے وہ باتیں کمیل کو بتایا، اور کمیل کے اندر بھی اتنی ظرفیت تھی کہ ان باتوں کو سینے میں رکھا کرتے تھے۔ ایک دن جناب کمیل کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں میں اور مولا بیٹھے ہوئے تھے، بہت دیر تک لوگ سوال جواب کر رہے تھے، رات کا 1/4 حصہ گزر چکا تھا، سمجھے ابھی 7 بجے اذان ہو رہی ہے، تقریباً ایسا 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ اب ہم لوگوں نے دیہاتوں کی زندگی کی ہے، دیکھا ہے کہ یہاں شہروں میں شاید 11 بھی بج جائے تو پتہ نہیں چلتا، 12 بھی بج جائے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن دیہاتوں میں 7 بجے تو سناٹا چھا جاتا ہے، 7:30 8 بجے تو کوئی بندہ راستوں میں نظر نہیں آتا، ٹھیک۔ تو کوفہ اس دور کا 10 بجے رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، ایک دم سناٹا کوفے میں، لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ جناب کمیل فرماتے ہیں کہ گفتگو ختم ہوئی تو میں اور مولا گھر جانے کے ارادے سے کوفے کے سڑک پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ہمارا گزر ایک گھر کے قریب سے ہوا جس گھر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور پڑھنے والا اتنا خوبصورت لہجے اور انداز میں پڑھ رہا تھا۔ جناب کمیل کہتے ہیں کہ دل ہی دل میں نے کہا کہ خدایا یہ سعادت مجھے نہیں ملی کہ رات میں لوگ سوئے ہوئے ہو، ایک بندہ تیرا اٹھا ہوا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو۔ جناب کمیل کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات میرے دل میں گزری ہی تھی، دل ہی دل میں تھی، امام نے فرمایا کہ کمیل ایسا خیال ذہن میں نہ لاؤ، یہ جہنمی ہے، کسی کی خوبصورت تلاوت کی آواز سن کر دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ یہ وہ راز جو امام نے بتایا۔ اب گھر کا ایڈریس معلوم تھا کمیل کو، بندہ کون ہے معلوم تھا۔ دوسرے دن کمیل سے راستے میں وہ ملتا بندہ تو ایسا تھا کہ علی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اگر کسی بندے کو ہمیں پتا چل جائے تو سلام دعا کرنے کی جگہ جو بندے تھے تھوڑا سا اپنا تعلق پھیکا کرتے ہوئے جائیں گے، ہم مولا نے اتنی بڑی بات بتا دی بندے کے بارے میں، اب کون، لیکن کمیل جیسا ظرف ہو تو علی بتائے۔ دوسرے دن ویسے ہی کمیل اس سے ملتے جلتے رہے جیسے پہلے ملتے تھے۔ 1 سال 2 سال پتہ نہیں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ کمیل کہتے ہیں کہ مجھے میرے مولا کے کہنے پر یقین تھا، لیکن اس عرصے میں نے کوئی خطا اسے نہیں دیکھی بندے سے، ہمیشہ نیکیوں میں رہتا تھا، بھائی چارگی، ایمان، محبت، عبادت، یہی کاموں میں مصروف رہتا تھا بندہ۔ یہاں تک کہ مولا امیر المومنین کے دور امامت میں ایک جنگ واقع ہوئی جس جنگ کا نام نہروان۔ جنگ نہروان میں امیر المومنین کے مخالف لشکر میں صرف حافظان قرآن تھے، تقریباً جو تعداد بتائی جاتی ہے 4000 سے 16000 حافظان قرآن علی علیہ السلام کے مقابل میں تلوار لے کے آئے تھے۔ مولا امیر المومنین نے اس جنگ میں بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کیا، جنگ ختم ہو گئی، جنگ نہروان امام جیت گئے۔ جب ماحول سارا ٹھنڈا ہو گیا، جناب کمیل کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام چلنے لگے جنازوں کے درمیان، ایک جنازے کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا کہ کمیل یہ وہی بندہ ہے جس کی تم نے سوچا تھا، جس کی تلاوت تم نے سنی تھی، آج میرے مقابل جنگ کر کے واصل جہنم۔ کمیل کسی کی تلاوت، کسی کی ظاہری بات دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جائے۔ تو جب مولا امیر المومنین کے دور میں ایسی حالت رہی ہے تو ہمارا دور، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی جو آج کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے،
امام نے فرمایا کہ نبی کریم کی روایت ہے کہ 12ویں امام کے ظہور سے پہلے اکثر لوگوں کی زندگیوں سے امام کے آنے کی امید ختم ہو جائے گی. یعنی بڑی طاقتیں، بڑی حکومتیں ایسا زمانے کو لے کر جائیں گے کہ بندہ گزشتہ ہم نے پہلی نشانی کے ضمن میں عرض کی تھی بات یہ کہ لوگ اتنا بھی شک کرنا شروع کر دیں گے کہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ کہ آل محمد حق پر ہیں، اتنا آل محمد پر ظلم ہو رہا ہے لیکن خدا کی کوئی مدد نہیں آتی ہے. لوگ آل محمد کے حق ہونے پر شک و گمان کرنا شروع کر دیں گے اور نوبت یہاں تک آ جائے گی. نبی کریم نے فرمایا کہ اکثر لوگ امام کے حوالے سے امید کا دامن چھوڑ دیں گے. روایت آپ کی خدمت میں دیکھیں، یہاں پر جو امید کا لفظ ہے یہ مختصر توضیح ہماری فکر ہے بات کو بہتر پہنچانے کے لیے. امید کا لفظ ہم کہاں پر لا سکتے ہیں؟ ایک بندہ کاروبار میں ہے اور امید کر رہا ہے، اس کی امید کو ہم امید کہیں گے. ایک بندہ سویا ہوا امید کر رہا ہے. ایک بندہ مارکیٹ میں ہے، امید ہے کہ 100 رنگت کما کے گھر جاؤں. ایک بندہ گھر میں سویا ہوا ہے اور امید کر رہا ہے کہ 100 رنگت مجھے آ جائے. امید کا مفہوم وہیں پر صحیح بیٹھے گا جہاں تلاش اور کوشش ہو. بیکار آدمی کے لیے امید ہی نہیں ہے. جو بیکار بندہ ہے اس کے لیے امید ہی نہیں ہے. امید کہاں ہوگی؟ امید جہاں کام ہو، جہاں تلاش ہو، جہاں کوشش ہو، وہاں پر امید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جہاں کوشش تلاش نہ ہو تو وہاں امید کی بات ہی نہیں ہے. ابھی جو مومنین حاضر ہوئے ہیں اس نشانی سے جوڑ کر کہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ اتنا آشوب سے بھر جائے گا کہ اکثریت دنیا کی امام کے آنے کی امید چھوڑ دیں گے. بالکل فارغ ہو جائیں گے کہ بھائی نعوذ باللہ والعیاذ باللہ اگر کوئی ہوتا تو آ گیا ہوتا. اور یہ جو بات ہم نے بتائی ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں چلے یہ بھی ایک رخ سے امام کے آنے کی امید میں ہے. اب وہ نظریاتی اختلاف ہے یا عقیدتی اختلاف ہے، لیکن جو ہندو سماج سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو بدھسٹ ہیں، کیا وہ امام کی فکر میں ہیں؟ ہم کم از کم 8 دن 10 دن میں ایک مرتبہ یا صاحب زمان کہہ بھی دیتے ہیں. ہم کیا وہ کہتے ہیں؟ نہیں. تو نا امیدی ان کے لیے مطلب ہی نہیں رہے گی. یعنی جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی یا مہدی نہیں کہا ہے ان کی امید کیا کریں ہم کہ وہ بندے امید چھوڑ دیں گے؟ نہیں. امید ختم ہونے کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ دن تک امید رکھے ہوئے ہیں. امید رکھنے والوں کی زندگی بھی یہاں تک پہنچ جائے گی نا امیدی میں بدل جائے گی. اکثریت نبی کریم کی روایت سنیں، بحر الانوار جلد 28 صفحہ 45 میں روایت نقل ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت دنیا تک پہنچاؤں. میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے نبی کریم کی روایت، اور میں نے یہ عمل بنحو احسن انجام دیا ہے. میں نے اس ولایت کے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر یہ مطلب ایک روایت ایک بزم میں کہنے کے بعد نبی کریم حاضرین کے سامنے زار و قطار رونے لگے. میں نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک جہاں جہاں ماحول بنا میں نے ولایت پہنچائی. یہ سارا عرض کرنے کے بعد نبی رونے لگے، گریہ کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ اتنی اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی کہ خوش ہو گیا، لیکن آپ گریہ فرما رہے ہیں، کوئی وجہ آپ کی گریہ کی؟ نبی نے فرمایا کہ یہی میرے اطراف اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے دل میں اس علی کا اتنا کینہ ہے. کچھ لوگوں کے دل میں اتنا کینہ ہے، بس انتظار میں ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں. میرا دنیا سے جانا بھی ایک طرف، علی اور اولاد علی پر ظلم و ستم بھی ایک طرف. ستم کھانا شروع کر دیں گے.
پھر ایک ایک امام کی مصیبت اور ان کے پر آنے والے ظلم کو نبی نے یاد کر کے گریہ فرمایا. یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جو شروع ہوگا وہ ہر زمانے میں، ہر امام کے دور میں، قیامت تک یا امام کے آنے تک ہر دور میں اولاد علی اور علی کے چاہنے والوں پر الگ الگ طریقے سے یہ ظلم ہوتا رہے گا. کبھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ میرا آخری جانشین ظہور فرمائے. دیکھیں نبی اپنی وضع میں بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، ظلم و ستم علی اور اولاد علی اور عاشقان علی، علی کے چاہنے والوں پر، یہاں تک کہ 12ویں امام کا ظہور ہو. پھر ساری دنیا جب امام آ جائیں گے تو یہ کینہ سب کے دلوں سے ختم ہو جائے گا. ہر ایک کے دل میں اہل بیت کی محبت رہے گی. ہر دنیا کے ملک میں، شہر میں، گلی میں، ہر دینی مرکز میں اہل بیت کا ذکر ہوگا. ذکر اہل بیت ہوگا. ظہور اس وقت ہوگا، یہ مطلب ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ہر دن نئے نئے مسائل پیش آئیں گے. وہ مسائل دیکھنے کو ملیں گے جن کا تصور بھی دنیا نے نہیں کیا. ایسے مسئلے دیکھنے کو ملیں گے. لوگوں کی معاشی اور سماجی زندگیاں بہت زیادہ مشکلات میں آ جائیں گی. زندگی سے بہتری کی امید دنیا کے لوگوں سے ختم ہو جائے گی. جب بہتری کی امید ختم ہو جائے گی تب اللہ کا ولی ظہور فرمائیں گے. یہاں یہ تو صرف اطلاع تھی، گریہ فرما رہے تھے نبی. گریہ فرما کے پھر نبی نے تمام دنیا کے لوگوں سے، مخصوصاً ہم لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، اہل بیت کے چاہنے والوں سے، مومنین سے، اے مومنین امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے. کسی کی زندگی سے امید ختم ہو جائے لیکن تم جو فرش پہ آنے والے ہو، جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہو، 12ویں کے آنے کی امید تمہاری زندگیوں سے ختم نہ ہو جائے. اللہ کا پھر نبی نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 12واں آئے گا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. آخر میں ایک آیت نبی نے پڑھی، ان فتح اللہ قریب. اے دنیا والوں، فتح کامیابی قریب. فارسی کا ایک قصیدہ ہے 12ویں امام کے حوالے سے، میرسد فرصت دیدار مہیا حتمن، بد بے دل راہ نہ دے میرسد آقا حتمن. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی بھی نا امیدی کو دل میں جگہ نہ دو، ضرور ایک نہ ایک دن آقا آئیں گے. آج بھی کچھ لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں جن کی زندگیوں میں امام سے ملاقات چل رہی ہے. اس قافلے میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ اگر امروز نشد منہ سے بے دستش بے زنین، نوبت ما ہمیں افتاد بے فردا حتمن. اگر امام کے ہاتھ بوسی، دست بوسی کا موقع آج ہمیں نہیں ملا ہے، شاید کل ہماری نوبت آ جائے. لیکن امید کا دامن اپنی زندگیوں میں ہم تھامے رکھیں. تو 2 نشانیاں آج ذکر کی گئی. پہلی نشانی یہ ہے کہ زمانے میں اتنا فتنہ ہو جائے گا، غبار آلود فضا اتنی ہو جائے گی کہ اکثریت زمانے کے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. امام نے فرمایا غبار آلود ہوا کیا ہو جائے گی؟ سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. مکار اور عیار لوگوں کی عزت دنیا میں زیادہ ہو جائے گی. کچھ دین نما لوگ تقریریں اور خطابات کریں، جن کے دل میں دین کا درد نہیں ہوگا، وہ لوگ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے پہنچ جائیں گے. اس فضا میں اکثریت دنیا کی دھوکہ کھا جائے گی. اور دوسرا، امید کا دامن اکثر کی زندگی سے ختم ہو جائے گا. خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس موقع تک نہ لے جائے، ہماری زندگی پہنچ جائے کہ ہماری زندگی سے آخری امام کے آنے کی امید ختم ہو جائے. اہل بیت علیہ السلام کا دامن ایک ایسا گھر ہے جس گھر میں نا امیدی بالکل، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ خدا کی بارگاہ سے نا امیدی کفر ہے. شاید یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ چوتھے امام کربلا کے بعد مکہ پہنچے تھے تو ایک بندے کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پردے پہ کھڑے ہو کے کچھ ایسے جملے کہہ رہا تھا جس کے جملات سے نا امیدی کی مہک آ رہی تھی.
امام نے فرمایا کہ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر تو نا امیدی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس بندے نے کچھ جملے کہے تو امام نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا، میرے بابا کے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے امید کا دامن چھوڑ دینا۔ امید خدا کی بارگاہ سے نہ چھوڑ۔ دیکھیں امید کا دامن اگر ہم دیکھیں، جس بی بی کی شہادت کے ایام آنے والے ہیں، یہ وہ بی بی ہے جو شکستہ پہلو ہونے کے بعد بھی ولایت کی امید بی بی نے نہیں چھوڑی۔ ہر گھر گھر پہنچی بی بی، حسنائن کریمائن کا ہاتھ بی بی تھام لیتی تھی۔ بی بی کو پتا تھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن امید بی بی کی زندگی میں۔ بعض علماء سے ہم نے سنا کہ جب شمر سینے پہ سوار ہوا امام حسین کے، دیکھیں امید امید امید، ہم مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کو کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، زمانہ جیسا بھی ہو جائے، جتنا بھی غبار آلود ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب شمر سینے پر سوار ہوا تو آیت اللہ جوادی عمومی کہتے ہیں کہ زخموں کی وجہ سے امام کے خون کے بہہ جانے سے امام کی طاقت نہیں تھی کہ آنکھوں کو کھلا رکھے۔ امام حسین اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے مقتل میں، وہ قتل گاہ میں امام لیٹے ہوئے ہیں، اچانک امام نے احساس کیا کہ میرے سینے پر کوئی وزنی چیز آ رہی ہے۔ فاطمہ کے لال نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، حسین ابن علی کے مبارک چہرے پر شمر لعین بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسین نے ایک جملہ آیت اللہ جوادی عمومی فرماتے ہیں، یہ اپنی مجلسوں میں امام نے ایک جملہ فرمایا کہ اے شمر تو بہت بڑی جگہ بیٹھ گیا، بہت بڑی جگہ تو بیٹھ گیا ہے۔ شمر نے کہا حسین یہ کون سی بڑی جگہ ہے؟ کہا تو وہاں بیٹھ گیا جہاں پر بوسہ میرے نانا دیا کرتے۔ شمر کیا ارادہ ہے؟ کہا حسین خنجر ہے، آپ کی گردن سکھا کرنا ہے۔ کہتے امید دیکھیں مولا حسین کی زندگی میں۔ امام نے فرمایا شمر میرے بدن کا اتنا خون بہہ چکا ہے، اگر کچھ دیر تو خاموش بیٹھ جائے تو میری روح نکل جائے۔ شمر کم از کم ذبح نہ کر کے دنیا کی لعنتوں سے تو بچ جا۔ حسین ابن علی کی امید، تو ہمیں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ایک روایت پڑھ رہے تھے، یہ روایت ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کریں۔ کہتے ہیں نبی کے فرزند جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا، مدینے کے لوگ پہنچے نبی کے گھر تسلیت پیش کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ نبی زار و قطار گریہ فرما رہے ہیں اپنے بچے کے جنازے پر۔ لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ میں باپ ہوں، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے پہ گریہ نہ فرمائے؟ لیکن میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہتا جس جملے میں خدا کی مشیت پر کوئی بات آ جائے، خدا کی حکمت پر کوئی بات آ جائے، لیکن میں بھی باپ ہوں، میرا بھی دل ہے، میرے بیٹے کا جنازہ سامنے ہے، میں آنسو بہا رہا ہوں میرے بیٹے کے انتقال پر۔ ایک جملہ جب یہ روایت پڑھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں آیا جو آپ تک پہنچا دیں گے، یا نبی اللہ آپ نے ابراہیم کے جنازے پر اتنا گریہ فرمایا جبکہ ابراہیم کا بدن سلامت ہے، زہرا کے جنازے پر آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی میرے نبی؟ پہلو شکستہ بی بی، وہ بی بی جس کے 18 سال کی جوانی میں بال سفید ہو گئے تھے، اتنے دکھ علی بن ابی طالب سے فاطمہ نے چھپائے تھے کہ جب قبر کے حوالے کر رہے تھے تو ایک جملہ امیر المومنین نے فرمایا، یا نبی اللہ فاطمہ پر کیا ظلم ہوا؟ فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، آپ اپنی بیٹی سے دریافت کیجئے گا کہ دنیا نے بعد آپ کے بعد فاطمہ پر لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ پروردگارہ تجھے پہلو شکستہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور سے دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، اور امام کے ظہور سے ہر مظلوم کے دل کو خوشی عنایت فرما۔ پروردگار امام کی حکومت میں عدل و انصاف، پیار و محبت، بھائی چارہ اور یکتا سے ہمیں زندگی کرنے کا موقع عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔